محترم طلباء کرام، السلام علیکم۔ درسی نظامی کورس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس چینل میں آپ کو ملیں گے ہر درسی کتاب کے مکمل دروس، تو جلدی کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن بھی دبائیے تاکہ ہمارا ہر درس آپ کو بروقت ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے اور اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے پڑھتے ہیں آج کا درس۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمرین۔ محترم طلباء کرام، پچھلے درس میں ہم نے یہ پڑھ لیا کہ اگر غیر ذوی العقول یعنی غیر عاقل چیزوں کی جمع آ جائے، پھر چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث، اگر قریب ہو تو ان کے لیے اسم اشارہ ھذہ، اور اگر دور ہو تو ان کے لیے اسم اشارہ تلک استعمال کیا جائے گا۔ جیسے ھذہ کتب، یہ کتابیں ہیں، اور تلک کتب، وہ کتابیں ہیں۔ اور اگر ذوی العقول یعنی عقلاء کی جمع آئے تو اس صورت میں بھی چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، دیکھنا یہ ہے کہ وہ قریب ہے یا دور۔ اگر قریب ہو تو ان کے لیے اسم اشارہ ہؤلاء، اور اگر دور ہو تو پھر ان کے لیے اسم اشارہ اولئک کا استعمال کیا جائے گا۔ جیسے ہؤلاء اولاد، یہ سب لڑکے ہیں، اولئک اولاد، وہ سب لڑکے ہیں۔ تو یہ قاعدہ ہم نے تفصیل سے درس میں پڑھ لیا تھا، اور پھر مختلف جملوں کے ذریعے اس کا استعمال سیکھ لیا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ تمرین میں بھی اسی طرح کے مختلف جملے پڑھیں گے، جس سے انشاءاللہ ہمیں اس قاعدہ میں مزید پختگی حاصل ہوگی، اور مزید پختگی کے ساتھ ہم انشاءاللہ اس قاعدہ کا استعمال سیکھیں گے۔ تو اب آئیے باقاعدہ درس کا آغاز کرتے ہیں۔ عربی میں ترجمہ کریں۔ یہ نیچے کچھ جملے دیے گئے ہیں، ان کا عربی میں ترجمہ کرنا ہے۔ یہ مدرسہ ہے، ھذہ مدرسۃ، یہ مدرسہ کی درسگاہیں ہیں۔ ھذہ فصول المدرسۃ، یہ مدرسہ کی درسگاہیں ہیں۔ ھذہ فصول المدرسۃ، یہ دار الاقامہ ہے۔ ھذہ دار الاقامۃ، یہ طلباء کے کمرے ہیں۔ ھذہ غرفات الطلبۃ، یہ طلباء کے کمرے ہیں۔ یہ غرفات لفظ یہاں پر جمع ہے اور غیر ذوی العقول میں سے ہے، اس لیے اس میں اشارہ ھذہ استعمال کیا گیا۔ اسی طرح فصول لفظ جو ہے یہ بھی جمع ہے اور غیر ذوی العقول میں سے ہے، اس لیے اس میں اشارہ اس کے لیے بھی ھذہ استعمال کیا گیا۔ یہ مدرسہ کے اساتذہ ہیں۔ ہؤلاء اساتذۃ المدرسۃ، یہ باغیچہ ہے۔ ھذہ حدیقۃ، اس میں لمبے لمبے درخت ہے، اس میں یعنی باغیچہ میں لمبے لمبے درخت ہے۔ فیہا اشجار طویلۃ، یہ دیکھیے اشجار جو ہے یہ غیر عاقل کی جمع ہے اور یہاں پر موصوف ہے، اور غیر عاقل کی جمع جب موصوف بن کر آئے تو اس کے لیے صفت واحد مؤنث آتی ہے، اس لیے طویلۃ لایا گیا۔ فیہا اشجار طویلۃ، اس میں لمبے لمبے درخت ہیں، اور خوبصورت پھول ہے۔
و ازہار جمیلۃ، یہ لڑکیوں کا اسکول ہے، ہذہ مدرسۃ البنات، اور یہ اس کی طالبات ہے، وہؤلاء طالباتھا، یہ دیکھیں یہاں پر یہ طالبات جو ہے یہ عاقل کی جمع ہے، یعنی ذوی العقول کی جمع ہے، اور قریب ہے، اس لیے اس میں اشارہ ہؤلاء لایا گیا، کیونکہ جب ذوی العقول کی جمع آئے اور قریب ہو، مشار الیہ قریب ہو، تو پھر اس میں اشارہ ہؤلاء لایا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ مدرسہ کے اساتذہ ہے، ہؤلاء اساتذۃ المدرسۃ، اس میں بھی آپ دیکھیے چونکہ اساتذہ ذوی العقول کی جمع ہے اور قریب ہے، اس لیے اس میں اشارہ ہؤلاء لایا گیا، طالبات مؤنث ہے اور اساتذہ مذکر ہے، اور دونوں کے لیے اس میں اشارہ ہؤلاء لایا گیا۔ معلوم ہوا کہ اگر مشار الیہ قریب ہو اور وہ ذوی العقول کی جمع ہو، پھر چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، دونوں کے لیے اس میں اشارہ ہؤلاء لایا جاتا ہے۔ اگر یہ بعید ہوتے، یعنی اس مشار الیہ بعید ہوتا، تو پھر چاہے وہ مذکر ہوتا یا مؤنث، ان کے لیے اس میں اشارہ ہؤلاء کے بجائے اولئک لایا جاتا۔ اردو میں ترجمہ کرے، ہذہ کتب، یہ کتابیں ہیں، ہذہ کتب عربیۃ، یہ عربی کتابیں ہیں، کتب عربیۃ، یہ مرکب توصیفی ہے، کتب موصوف اور عربیۃ صفت، موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی ہو کر خبر، اور ہذہ مبتدا، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ یہ دیکھیے کتبن جو ہے یہ جمع ہے اور یہ غیر عاقل کی جمع ہے، اس لیے اس کے لیے صفت واحد مؤنث یعنی عربیۃ لایا گیا، جس طرح اشجار جو کہ غیر عاقل کی جمع ہے، اس کے لیے صفت واحد مؤنث طویلۃ لایا گیا تھا۔ ہذہ کتب دینیۃ، یہ دینی کتابیں ہیں، بالکل وہی ترکیب ہے جو ہذہ کتب عربیۃ کی ہے۔ ہذہ کتب دینیۃ، یہ دینی کتابیں ہیں۔ ہذہ مدارس اسلامیۃ، یہ اسلامی مدارس ہے، مدارس چونکہ غیر منصرف ہے، اس لیے اس پر تنوین نہیں پڑھا گیا، کیونکہ غیر منصرف اسماء پر نہ تو تنوین آ سکتی ہے اور نہ ہی کسرہ، اور یہ یہاں پر غیر ذوی العقول کی جمع ہے، اس لیے اس کی صفت جو ہے، اس کا صفت واحد مؤنث اسلامیۃ لایا گیا۔ ہذہ مدارس اسلامیۃ، یہ اسلامی مدارس ہے یا یہ اسلامی مدرسے ہیں۔ ہذہ خزانات المکتبۃ، یہ مکتبہ یعنی کتب خانہ کی الماریاں ہے۔ یہاں پر خزانات المکتبۃ یہ مرکب اضافی ہے، خزانات مضاف اور المکتبۃ مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر خبر، ہذہ مبتدا، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ نحن مسلمون، ہم سب مسلمان ہیں۔ ہؤلاء بنات صالحات، یہ نیک لڑکیاں ہیں، بنات صالحات یہ مرکب توصیفی ہے، بنات موصوف، صالحات صفت،
موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی ہو کر خبر، ہؤلاء مبتدا، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، ہذہ شوارع نظیفۃ، یہ صاف ستھری سڑکیں ہیں، شوارع نظیفۃ یہ مرکب توصیفی ہے، شوارع موصوف اور نظیفۃ صفت، موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی ہو کر خبر، ہذہ مبتدا، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ یہ دیکھیے شوارع جو ہے اس پر تنوین نہیں ہے کیونکہ یہ غیر منصرف اسماء میں سے ہے، اور غیر منصرف اسماء پر نہ تو تنوین آ سکتی ہے اور نہ ہی کسرہ، اس لیے اس پر تنوین کو نہیں پڑھا گیا، اور نظیفتن چونکہ منصرف ہے غیر منصرف نہیں ہے اس لیے اس پر تنوین کو پڑھا گیا۔ اور یہ بات بھی نوٹ فرما لیجئے کہ شوارع جو ہے یہ غیر عاقل کی جمع ہے، اس لیے اس کا صفت واحد مؤنث لایا گیا، جس طرح کتبن کے لیے صفت واحد مؤنث عربیۃ لایا گیا تھا، بالکل اسی طرح یہاں پر شوارعوں کے لیے بھی صفت واحد مؤنث لایا گیا، کیونکہ کتبن بھی شوارعوں کی طرح غیر عاقل کی جمع ہے، تو اسی وجہ سے دونوں کے لیے واحد مؤنث صفت لایا گیا۔ مساجد کراتشی جمیلۃ و نظیفۃ، کراچی کی مسجدیں خوبصورت اور صاف ہے، صاف ستھری ہے۔ مساجد کراتشی یہ مرکب اضافی ہے، مساجد مضاف اور کراتشی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، جمیلۃ معطوف علیہ وہ حرف عطف، نظیفۃ معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، مساجد کراتشی جمیلۃ و نظیفۃ، کراچی کی مسجدیں خوبصورت اور صاف ستھری ہے۔ قاعدہ، عربی میں دو کے عدد کو تثنیہ یا مثنیٰ کہتے ہیں، تین یا تین سے اوپر عدد پر جمع کا اطلاق ہوتا ہے، جمع بنانے کے لیے کوئی ایک قاعدہ نہیں ہے، اس لیے جو جمع پڑھتے وقت استعمال میں آئے اسے یاد کر لیا جائے، یعنی جو لفظ ایک پر دلالت کرے اس کو واحد یا مفرد، اور جو دو پر دلالت کرے اس کو تثنیہ یا مثنیٰ کہتے ہیں، اور جو دو سے زیادہ یعنی تین یا اس سے زیادہ پر دلالت کرے تو اس کو جمع کہتے ہیں۔ جمع اگر چیزوں کی ہو تو قریب کے لیے اسم اشارہ ہذہ اور دور کے لیے اسم اشارہ تلک استعمال ہوگا، جیسے ہذہ کتب و تلک کراسات، یہ دیکھیے کتب اور کراسات یہ دونوں غیر ذوی العقول کی جمع ہے، جبکہ کتب یہ قریب ہے اور کراسات یہ دور ہے، اس لیے کتب کے لیے اسم اشارہ ہذہ اور کراسات کے لیے اسم اشارہ تلک استعمال کیا گیا۔ اور اگر انسانوں کی جمع ہو تو نزدیک کے لیے ہؤلاء چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث، اور دور کے لیے اولئک چاہے مذکر ہو یا مؤنث استعمال ہوتا ہے، جیسے ہؤلاء رجال و اولئک نساء، رجال اور نساء دونوں ذوی العقول کی جمع ہے، لیکن چونکہ رجال قریب ہے اس لیے اس کے لیے اسم اشارہ ہؤلاء، اور نساء دور ہے اس لیے اس کے لیے اسم اشارہ اولئک کا استعمال کیا گیا۔ اس میں مذکر و مؤنث کی برابر ہے، یعنی مذکر اور مؤنث میں کوئی فرق نہیں ہے،
چاہے مذکر ہو یا مؤنث، قریب کے لیے اسم اشارہ ہؤلائی اور دور کے لیے اسم اشارہ اولائی کا استعمال کیا جائے گا۔ بالکل اسی طرح اگر غیر ذوی العقول کی جمع آئے، چاہے مذکر ہو یا مؤنث، قریب کے لیے اسم اشارہ ہذہ اور دور کے لیے اسم اشارہ تل کا استعمال کیا جائے گا۔ الفاظ کے معانی: بیوت، مکانات، یہ سب وہ الفاظ ہیں جن کا استعمال درس یا تمرین میں آ چکا ہے۔ ہؤلائی، یہ سب مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نظیفۃ، صاف ستھری، اولئک، وہ سب مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نساء، عورتیں، امرأۃ کی جمع ہے۔ شوارع، سڑکیں، شارع کی جمع ہے۔ ہذہ، یہ سب چیزیں، یا یہ واحد مؤنث، یہ سب چیزیں یا یہ واحد مؤنث۔ جمیلۃ، خوبصورت۔ مدرسۃ البنات، لڑکیوں کا مدرسہ۔ ہذہ جو ہے اس کا مشار الیہ واحد مؤنث بھی ہو سکتا ہے، چاہے ذوی العقول میں سے ہو یا غیر ذوی العقول میں سے، جیسے ہذہ فاطمۃ، یہ فاطمہ ہے۔ ہذہ حدیقۃ، یہ ایک باغیچہ ہے، اور اس کا مشار الیہ جمع بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت شرط یہ ہے کہ وہ غیر ذوی العقول کی جمع ہو، پھر چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث، جیسے ہذہ کتب، یہ کتابیں ہیں۔ ہذہ غرفات، یہ کمرے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔